لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن إبراهيم خليلك ونبيك وإنك حرمت مكة على لسان إبراهيم وأنا محمد عبدك ونبيك وإني أحرم ما بين لافتيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة قبة الإسلام دار الإيمان أرض الهجرة مثوى الحلال والحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: منبري على حوضي. وقال: منبري على ترعة من ترع الجنة. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں دینی بھائیوں، یہ مہینے حج کے مہینے چل رہے ہیں. خاص کر خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان قربانیوں کی عظیم یادگاریں اس مبارک مہینے میں منائی جاتی ہیں. بے شمار مضامین قرآن اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہینے کی بابت پائے جاتے ہیں. شوال المکرم، ذوالقعدۃ الحرام اور ذوالحجۃ الحرام، یہ تینوں حج کے مہینے ہیں. دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے اللہ کے وہ منتخب بندے جنہوں نے اپنی ماؤں کی چھاتیوں میں سے اور باپوں کی پیٹھوں کے بیچ میں سے جب رحم مادر میں منتقل ہوئے تھے اور لبیک اللہم لبیک کہا تھا، ان سعید روحوں کو جن کی قسمت میں اللہ نے یہ سعادت مقدر کی ہے اور حرمین شریفین کی دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے حاضری کی سعادت ان کو نصیب ہو رہی ہے. دنیا بھر سے قافلے روانہ ہو چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں، پہنچ رہے ہیں. اس مناسبت سے بیٹھے بیٹھے میں نے یہاں قرآن مقدس کی عنایات اور احادیث کو ترتیب دے دیا. اگرچہ ایک اور مضمون میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، لیکن اس کو چھوڑ کر یہ مضمون میں نے پسند کیا. پوری کائنات کی تمام تر زمین میں اللہ تعالیٰ نے جب زمین بنانا شروع کیا تو بیت اللہ سے زمین کا آغاز ہوا. اللہ کے مقدس گھر کی جو عمارت ہے بیت اللہ، یہ دنیا کی زمین کا عین عالم ہے. اسی مکہ کو وسط عالم کہا جاتا ہے، اسی مکہ کو عین عالم کہا جاتا ہے اور اسی مکہ کو اول عالم کہا جاتا ہے. ترتیب خداوندی یہ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات میں زمین بنانا چاہا تو جنت سے سرخ یاقوت کی اینٹ اتاری اور بیت اللہ کی جگہ رکھی. ہر عمارت کا سنگ بنیاد ہوتا ہے. ہماری اس مسجد کا ایک سنگ بنیاد ہوا تھا
اس طرح اللہ کے مقدس گھر کا بھی ایک سنگ بنیاد ہوا ہے، اور اس کی عمارت کی پہلی اینٹ بیت اللہ کی جنت کی سرخ یاقوت کی اینٹ لائی گئی اور بیت اللہ کی جگہ رکھی گئی۔ بیت اللہ کی تعمیر مختلف زمانے میں رہی۔ سب سے پہلے اللہ کے امر کن سے بیت اللہ بنا، پھر فرشتوں سے تعمیر ہوا، پھر آدم سے تعمیر ہوا، طوفان نوح میں یہ عمارت اٹھا لی گئی۔ پھر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ دونوں باپ بیٹے سے بیت اللہ تعمیر کروایا۔ بنائے ابراہیمی لمبی دیر تک قائم رہی، جس پر چھت لگی تھی۔ بعد میں چل کر کے بیت اللہ کی تعمیر بنا ابراہیم کے بعد بھی ہوتی رہی۔ عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں، حجاج بن یوسف ثقفی کے دور میں، زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ نے بھی بیت اللہ کو تعمیر کی ہے۔ یہ اللہ کا مقدس گھر ہے جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے چاروں طرف کی جگہ مطاف ہے اور اس کے چاروں طرف بنی ہوئی مسجد مسجد الحرام ہے۔ قرآن مقدس میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَىٰ۔ جگہ جگہ قرآن کریم میں فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، مسجد الحرام کا تذکرہ قرآن میں نے کعبۃ اللہ کا تذکرہ قرآن سے کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مکہ کو قرآن نے بکہ کہا۔ کلام عرب میں میم با کی جگہ استعمال ہوا ہے، اصطلاحی علمی بحث ہے۔ اس کو بکہ کہا، بعد میں چل کر اس کو مکہ کہا۔ اس کو بلد امین میں بھی قرآن نے کہا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اس کا ایک نام قرآن نے بلد الامین بھی بیان کیا۔ اس میں سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کا گھر یہاں موجود ہے۔ لوح محفوظ سے اللہ کے نور کی تجلی کعبۃ اللہ پر سپلائی ہوتی ہے، اور کعبۃ اللہ سے پوری دنیا کی مساجد میں ایک اللہ کا ذیلی نظام ہے۔ کعبۃ اللہ مین زمین پر اللہ کی تجلی کا پاور ہاؤس ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، رات میں نے ایک بیان میں دیکھا حضرت نے 3 سفر کیے، ایک حرمین، حرم مکہ، حرم مدینہ، اور تیسرا سفر جو ہے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا بڑا عظیم الشان ہوا ہے۔ خیر وہ صوفیہ کی ایک عجیب اصطلاح ہے جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بیت اللہ اللہ کا مقدس تجلی کا پاور ہاؤس ہے۔ لوح محفوظ سے والبیت المعمور، قرآن نے اس کی قسم کھائی ہے۔ اس سے اللہ کے نور کی تجلی کعبۃ اللہ پر، کعبۃ اللہ اللہ کے نور کی تجلی کو اپنے اندر جمع کرتا ہے۔ پھر یہ نور کی تجلی پوری دنیا کی مسجدوں میں سپلائی ہوتی ہے۔ ہماری اس مسجد میں بھی روزانہ دن میں 5 مرتبہ بیت اللہ سے کنیکٹ، جو مسلمان 5 ٹائم مسجد میں نماز کے لیے آتا ہے وہ اللہ کا نور لے کر گھر جاتا ہے، وہ اللہ کی تجلی لے کر جاتا ہے، وہ اللہ کی رحمت لے کر جاتا ہے۔ اور جو مسلمان مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتا اس کے گھر میں کوئی تجلی نہیں، کوئی نور نہیں، کوئی رحمت نہیں۔ اسی لیے مسجد وار جماعت آخری بزرگوں نے قائم کی، اس کی بڑی حکمتیں ہیں اور اس کا نام مسجد وار جماعت دیا ہے۔ یہ تجلیات کا ایک عظیم الشان پاور ہاؤس ہے اور تجلیات کا ایک عظیم الشان مرکز ہے۔ بیت اللہ چوکر عبارت ہے، 4 کونے ہیں، ایک میں حجر اسود ہے، ایک شام کی طرف رکن شامی ہے، یہ رکن عراق ہے، یہ جو عراق کی طرف ہے، یہ یمن کی طرف ہے۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے ہوتی ہے جو کونے میں حجر اسود نصب ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ اللہ کا ہاتھ ہے اللہ کی زمین پر۔ انما الحجر الاسود نزل من الجنہ اشد بیاضا من اللبن سودته خطایا بنی آدم، یہ جنت سے آیا ہے، دودھ سے زیادہ سفید تھا، انسانوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا۔ ایک روایت ام عائشہ صدیقہ کی، ہم حجر اسود کالا دیکھتے ہیں، جنت سے آیا، جنت میں کالی کوئی چیز نہیں، جنت نور ہی نور کا نام ہے، وہاں کے سنگریزے بھی سفید ہے، وہ تجلی کا مرکز ہے۔ لیکن انسان جب حجر اسود کے سامنے آتا ہے دل کے گناہوں کا زن
وہ بیچارہ اپنے اندر لے لیتا ہے، وہ خود کالا ہونا پسند کرتا ہے اور حاجی کو نورانی بنا کر کے چھوڑتا ہے، اور حج کر کے جب یہ آتا ہے کئیوں بھی غلطت حکم کو آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، یہ حاجی کی صورت بنا کر کے رکھ دیتا ہے، وہ اپنے اندر گناہوں کے بوجھ کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا اللہ کا دست مبارک، جس نے اس کو بوسا دیا اس نے اللہ کے دست مبارک کو بوسا دیا۔ تیسری روایت میں فرمایا اس کی 2 ہونٹ اور زبان ہوگی، اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن گواہ بھی بنے گا اور سفارشی بنے گا اس کے حق میں جس نے بیت اللہ میں حجر اسود کا استعلام کیا۔ یہاں سے چلا جاتا ہے تو باب کعبہ اور حجر اسود کے درمیان ایک وام کی جگہ ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الملتزم موضع یستجاب فیہ الدعاء، مستلزم وہ جگہ ہے جہاں چمٹ کر کے دعا کی جاتی ہے۔ طریقہ یہ ہے چھاتی اس پر چمٹائی جاتی ہے، دامنا رخسار اس پر لگایا جاتا ہے، یا بایاں رخسار یا پیشانی، 3 طریقوں میں سے کوئی بھی ہو، اور ہاتھ بھی لمبا کر دیا جاتا ہے۔ اینڈ آپ حجر اسود کا کنارہ اور کعبۃ اللہ کا دروازے کی چوکھٹ کا وہ حصہ پکڑ لیں گے تو پورا ہاتھ میں آپ کے آ جائے گا، لیکن حجر اسود جو ہے باب کعبہ زمین سے 7.5 فٹ کی اونچائی پر ہے، یہ ملتزم یہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ موت سے پہلے اس کا اثر بھی حاجی دیکھتا ہے۔ پھر رکن عراقی کی جو عراق کی طرف ہونا شامی، پھر رکن عراقی، دونوں کے درمیان حتیم ہے اور اس کے اوپر میزاب رحمت ہے۔ مختصر حتیم بیت اللہ میں داخل تھا جب زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ نے آقا کے اعلان نبوت سے پہلے اس کی تعمیر شروع کی تو حلال طیب کمائی جمع کی۔ مکہ کے مشرک بت کے پجاری تھے، اپنی پیٹ کی صغیر بیٹی کو زمین میں زندہ گاڑ دیتے تھے، زمین پر پڑا ہوا خون چاٹ لیتے تھے، لڑتے تھے تو 200 برس خاندانوں کے خاندان تباہ ہوتے تھے، لیکن لڑائی نہ بند کرنے کی موت کے وقت وصیت کر جاتے تھے اور مر جائیں اس جاہلیت کی قوم پر کہ اللہ کے پاک گھر کو ناپاک کمائی نہیں چل سکتی ہے تو حلال طیب کمائی جمع کی۔ اتنی نہیں تھی کہ بیت اللہ پورا کا پورا اندر داخل ہو سکے تو وہ حصہ چھوڑ دیا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ خیال پیدا ہوا کہ حتیم کعبے میں نماز پڑھنی ہے، آقا نے عائشہ کو حتیم میں کھڑا کر دیا، نماز پڑھ لو، پڑھ لی، نے بیت اللہ میں نماز پڑھ لی، یہ حصہ بیت اللہ میں داخل تھا، تیری قوم کی پاک کمائی پوری نہ ہونے کے نتیجے میں یہ حصہ اندر داخل کرنا رہ گیا، اس کو حجرہ عائشہ بھی حجرہ بھی کہا جاتا ہے۔ خلیل اللہ ابراہیم کی قبر بھی بتائی جاتی ہے، یا مطاف میں یا صفا مروہ کے درمیان میں یا مدین میں، 3 قول۔ خیر ابراہیم کا تذکرہ قرآن کریم کی 7 صورتوں میں عجیب انداز سے قرآن نے اپنے خلیل کو بیان کیا ہے۔ شامی اور عراقی کے بیچ میں حتیم پھر میزاب رحمت ہے جو پورا 1.5 2.5 فٹ کا سونے کا بنا ہوا ہے، یہ حصہ کی دعا کی قبولیت کی اہم جگہ ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر اسلاف یا تو حتیم میں میزاب رحمت کے نیچے، یا تو پھر مطاف میں، یا پھر مسجد میں، یا پھر سین مسجد میں، یا برآمدے میں، وہیں اوپر نیچے ملتے ہیں، یہ خاص دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ اب آ گئے وہ حصہ جو یمن کی طرف پڑتا ہے، رکن یمانی، یہاں 2 دعا پڑھی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ 70,000 فرشتے وہاں مقرر ہیں، حاجی کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا حق ہے، جس نے اس کو بوسا دیا اس نے اللہ کے دست مبارک کو بوسا دیا۔ پھر مطاف ہے، پھر یہ مسجد الحرام ہے اور زمزم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس کی نیت کو پوری کریں گے۔ آقا نے فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان میں زمزم پینے کا فرق ہے، مسلمان خوب پیٹ سکم سیر ہو کر کے زمزم پیتا ہے، منافق زیادہ نہیں پی سکتا ہے۔ دونوں میں فرق بیان کیا، موحد جی بھر کر کے پیتا ہے، منافق نہیں پی سکتا ہے۔ یہ اسماعیل اور ہاجرہ کی قربانیوں کے نتیجے میں اس کا ایک تاریخی قصہ ہے، وہ اپنی جگہ پر صرف ایک روایت لا کر کے میں آپ کو حرمین میں سے حرم مکہ
اس میں مسجد الحرام تک کے فضائل بیان کیے، جہاں کی ایک نماز، ایک نیکی اللہ اختلاف الاقوال 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ دنیا کے اندر مردم حجاز مقدس کی مردم شماری کے اعتبار سے دوسرے نمبر کا سب سے بڑا شہر یثرب ہے، جس کو طابہ کہا، جس کو طیبہ کہا اور جس کو المدینہ المنورہ کہا۔ اس کے 60 نام ہیں۔ ایک زمانہ جاہلیت میں فیمس نام یثرب تھا، اور اسلام کا سب سے ابد الآباد تک محترم نام المدینہ المنورہ ہو گیا۔ اسی پر میں نے روایت پڑھی، المدینہ قبۃ الاسلام، مدینہ ایمان کا قبہ، اسلام کا قبہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل ہیں، ابراہیم آپ کے نبی ہیں، آپ نے مکہ کو ابراہیم کی زبان پر حرم قرار دیا۔ میں محمد الرسول اللہ آپ کا بندہ ہوں، آپ کا رسول ہوں، اور میں مدینے کا جبل عیر سے جبل سور کے درمیان بین الابتین، دو پہاڑی کے بیچ کے حصے کو میں محمد الرسول اللہ حرم قرار دیتا ہوں۔ حرمین شریفین بولتے ہیں، وہ حرم مکہ ہے جس کا اعلان ابراہیم نے کیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو گئے۔ باری تعالیٰ نے فرمایا تھا، ابراہیم لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب لوگ سوچتی، اے میرے پروردگار میری آواز دنیا میں کیسے پہنچے گی؟ باری تعالیٰ نے فرمایا، علیک الاذان وعلینا البلاغ، تیرا کام اعلان کرنا ہے اور پہنچانا میرا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل ابی قبیس پر چڑھ گئے تھے، سب سے اونچا تھا، اور دونوں کانوں میں انگلی ڈالی، یا ایھا الناس ان ربکم بنا بیتا وفرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں تمہارے رب نے ایک گھر بنایا، اس کا حج فرض ہوا، حج کرو۔ جن سعید روحوں کی قسمت میں خدا نے حج لکھا تھا، انہوں نے باپوں کی پیٹھوں کے اندر سے اور ماؤں کی چھاتیوں کے بیچ میں سے کہا لبیک اللہم لبیک۔ جنہوں نے جتنی مرتبہ کہا اتنا حج کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا، میں آپ کا بندہ ہوں، میں آپ کا رسول ہوں، میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ دو پہاڑوں کے بیچ کا حرم ہے، قیامت تک حرم وہاں پہنچے گا، اور مکے کا حرم پہنچے گا عین بالکل دور تک حرم مکہ پہنچ جائے گا۔ اس کے حدود پہلے سے متعین ہے، توسیع اللہ کسی کے ہاتھ بھی کرتا رہے گا، لیکن اس کا حدود مدینے کا حرم احد تک پہنچے گا، آگے بڑھتا ہی رہے گا قیامت تک۔ مدینہ المنورہ کی خاص چیز یہ اسلام کا قبہ ہے، ایمان کا گھر ہے، حلال اور حرام کو ٹھکانہ دینے والا ہے۔ آقا نے فرمایا، جو مدینہ کی سختیوں پر صبر کرے، میں محمد الرسول اللہ کل قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بنوں گا، گواہ بنوں گا۔ آقا نے فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر شریف اور میرے کمرے کے درمیان کی جگہ ریاض الجنہ، جنت کی کیاری۔ جو آدمی ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات ورع الورع ہے، اس کو کبھی جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ آقا نے فرمایا، ممبری اعلیٰ ہوگی، میرا ممبر میری حوض پر ہے۔ میں نے ایک مرتبہ ممبر کی پوری تاریخ بیان کی تھی، آج اس کے 13 پگتھیے ہیں۔ لکڑی کا تھا، جلا، پھر تعمیر ہوا، پھر خراب ہوا، پھر تعمیر ہوا، پھر تعمیر ہوا، کئی مرتبہ۔ آج اس کو سونے سے مرصع کیا گیا ہے۔ عجیب قسم کی اس کی دل دہلا دینے والی تاریخ، کائنات کی تمام تر منابر ایک طرف، مسجد نبوی کا ممبر ایک طرف، قسم خدا تعالیٰ کی، اس کی حلاوت، اس کی جاذبیت اور اس کے اندر کی کشش دنیا کے کسی مسجد کے ممبر میں نہیں ہے جو اس میں ہے۔ کیوں؟ 2 وجہ ہے۔ ممبری اعلیٰ حوضی، اللہ کا نبی فرماتا ہے میرا ممبر میری حوض کے اوپر ہے، اور حوض جانتے ہیں آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر جس سے پیالے ہوں گے، جس سے اللہ کا نبی بھر بھر کر کے پلائیں گے، تو پینے والے کتنے؟ جس کے پیالے آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر مسجد کے یہاں 3 گلاس ہیں اور 2 نل ہیں، 100 نمازی وہ پی لیتے ہیں۔ آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر جس کے پیالے ہوں تو اس کے پینے والے کتنے ہوں گے؟ جب جام شراب کے یہ حال ہے تو ساقی کتنے زیادہ ہوں گے؟ دوسری روایت، ممبری اللہ ترعۃ من ترع الجنہ، بڑی عجیب روایت۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے میرا ممبر
یہ جنت کی سیڑھیوں میں سے کسی سیڑھی پر ہے۔ اور دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، عین جنت ریاض الجنہ ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء سلف اور خلف کا اس بات پر اتفاق کہ پوری کائنات کی زمینوں میں سب سے افضل زمین کون سی؟ اللہ کے گھر ہونے کی نسبت سے کعبۃ اللہ، اور کل کائنات کا خلاصہ احمد مشتبہ حضرت محمد رسول اللہ کی جسد اقدس کی حفاظت جس پر زمین میں ہو رہی ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی اونچی جگہ ہے۔ اللہ کے عرش سے اونچی جگہ اگر کوئی ہے تو مدینہ المنورہ میں آقا کا روضہ اقدس ہے، جس میں آقا کے جسد اقدس کی حفاظت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان اپنے نبی پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے، نبی کسی پر قربان نہیں کیا جاتا، سب کچھ نبی پر قربان کیا جاتا ہے۔ عفیفہ کائنات صدیقہ بنت الصدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، اہل بیت نبوی ہیں، 2210 روایتوں کی راویہ ہیں، وحی کے عادل علم کی مالکہ ہے۔ نہ ذات اقدس رسول پر کوئی گستاخی قابل قبول، نہ ام المومنین عفیفہ کائنات صدیقہ بنت الصدیق پر کوئی زیادتی قابل قبول۔ حرمین شریفین کے اندر مدینہ المنورہ کی ایک دو فضیلتیں اور سن لیں۔ علی القاب المدینہ ملائکہ لا یدخلها الدجال ولا الطاعون، قرب قیامت دجال کائنات میں گشت کر سکے گا، حرمین میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک کائنات کا حصہ وہ ہے جس میں باطنی سیکیورٹی، ایک ظاہری سیکیورٹی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جس کی آدمی بھولا نہیں سمجھ۔ حقیقی سیکیورٹی مدینہ المنورہ میں جہاں ملائکہ پہرا دیتے ہیں، نہ دجال داخل ہو سکے گا اس شہر میں، اگر داخلہ بھی چاہے گا تو فرشتے اس کو ختم کریں گے۔ 24 گھنٹے ہر ساعت اور ہر سیکنڈ اللہ کے پیغمبر کی اس پاکیزہ سرزمین میں علی القاب المدینہ ملائکہ فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہے۔ لہذا ہمیں حرمین شریفین سے خوب خوب محبت کرنی چاہیے، زندگی میں طلب پیدا کرنی چاہیے۔ دعائیں برابری ہیں، ربنا افئدۃ من الناس تهوی الیہم افئدۃ من الناس، لوگوں کے دلوں کو اے اللہ مکہ کی طرف اچک لے۔ اس میں سارے لوگوں کے دل وہاں اچکے ہوئے ہیں۔ اس متبرک مہینے میں جن حضرات کی قسمت میں اللہ نے لکھ دیا اس سال حج کر رہے ہیں، حج سیکھنا چاہیے، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی فریضہ حج سیکھ کر کے ادا کرنا چاہیے۔ حج حاجی اور حرمین شریفین 3 چیزیں ہیں۔ حج کے 5 دن ہیں، کوئی لمبی چوڑا اس میں زیادہ پریشانیوں کی چیز نہیں ہے، آسان انداز میں اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اور حرمین شریفین کے عظمت اور تقدس دل میں بٹھانا چاہیے، اور حرمین کو جن چیزوں سے جو ہے عظمت نصیب ہوئی ہے ان کی عظمت بھی اپنے دل دماغ میں بٹھانی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے اللہ بار بار حرمین کی حاضری اپنے فضل سے بعافیت مقدر فرما، کہو آمین۔ اللہ تعالیٰ اس سال دنیا کے چپے چپے کونے کونے سے حجاج کرام جو پہنچنے والے ہیں، پہنچ رہے ہیں، پہنچیں گے، سب کے حج کو آسان فرماوے، سب کے حج کو قبول فرماوے۔ اور ہمارے مولانا نے بھی تو کچھ کام سے آیا ہوا تھا، مولانا صادق صاحب نے حکم فرما دیا کہ تجھے بات کر لے دی۔ یہ چند باتیں مستقبل میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں میرے لیے اور ہم سامعین کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، اور ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ جمع فرما دے۔ دیکھو قرآن کریم میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ جنت الفردوس میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہم کو جمع کر۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنی بڑی دعا، لیکن ایک دعا فرعون کی بیوی آسیہ کی جیسی دعا کوئی نبی مرد نہیں کر سکا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، کوئی نبی یا مرسل بھی نہیں کر سکا۔ وہ دعا کس نے کی ہے؟ فرعون کے نکاح میں رہنے والی آسیہ نے، اور اس کا بیان قرآن میں۔ آقا نے فرمایا 3 عورتیں درجہ کمال کو پہنچی ہے دنیا میں، کمل من الرجال کثیر ولم يكمل من النساء الا مريم بنت عمران آسیہ امرأة فرعون، وفضل عائشہ على سائر النساء كفضل السريد على سائر الطعام۔ 3 عورتیں درجہ کمال کو پہنچی، اس میں آسیہ کیا دعا کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تیرے پاس جنت میں میرا گھر بنا۔
ایسی دعا کوئی نہیں کر سکا. رب ابننی عندک بیتا فی الجنہ، تیرے پاس جنت میں میرا گھر بنا دے. جب پتہ چلا موسیٰ پر ایمان لانے کی سزا فرعون نے یہ تجویز کی ہے کہ زبان گرا کر کے مار ڈالے گا، اس موقع پر آسیہ نے دعا کی. آسیہ کی دعا عجیب انداز میں قبول ہوئی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات عالی سے ہمیں وابستگی نصیب فرمائے اور موت کے آخری سانس پر دین پر استقامت اور اس نے خاتمہ نصیب فرمائے.